10 چیزیں ایسی ہیں جو 10 چیزوں کو روکتی ہے. 2 منٹ زیادہ ہوگی لیکن بات بڑی قیمتی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. 10 چیزیں ہیں جو 10 چیزوں کو روکتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو اور غصے کو کیا کر دیتی ہے؟ ٹھنڈا کر دی. یعنی جو آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے سے بچ جاتا ہے. دوسری چیز ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین یہ قیامت کے دین کی پیاس کو روکتی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی سورہ یاسین کو پڑھتا رہتا ہے اسے قیامت کے دن کیا ہوگی؟ پیاس نہیں لگے گی. تیسری چیز ہے سورہ دخان. یہ قیامت کے دین کی ہولنا کی اور اس کی گھبراہٹ کو روکتی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی سورہ دخان کو پڑھتا رہتا ہے وہ قیامت کے دین کی سختی اور اس کی ہولناکی سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. 3 چیزیں ہوئی. چوتھی چیز ہے سورہ واقعہ. سورہ واقعہ انسان کو مقروض ہونے سے اور فقر کے اندر میں مبتلا ہونے سے روکتی ہے. سورہ واقعہ کی یہ تاثیر ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا رہتا ہے وہ کبھی مقروض نہیں ہوگا, وہ کبھی قرضدار نہیں ہوگا اور اس کے اوپر کبھی فقر اور غریبی نہیں آئے گی. کتنی ہوئی؟ 4. 5ویں چیز ہے سورہ ملک. جو انسان سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں, اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا. 6ٹھی چیز ہے, اب جو بات میں بیان کر رہا ہوں نا وہ خاص ہے. 6ٹھی چیز ہے سورہ کوثر. سورہ کوثر جھگڑالو لوگوں سے اپنی حفاظت کرتی ہے. سورہ کوثر کی یہ تاثیر ہے. جو انسان سورہ کوثر پڑھتا رہتا ہے, چھوٹی سی سورت ہے, جو انسان سورہ کوثر پڑھتا رہتا ہے جھگڑالو لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں. 7ویں چیز ہے سورہ کافرون. فرمایا جو سورہ کافرون پڑھتا ہے نزع کی حالت کے اندر میں کفر سے بچ جاتا ہے. اس کی موت کس کے اوپر آتی ہے؟ ایمان کے اوپر آتی ہے. 8ویں چیز ہے سورہ اخلاص. فرمایا جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل منافقت سے اور نفاق سے پاک ہو جاتا ہے, وہ کبھی منافق نہیں ہوگا. اور 9ویں چیز ہے سورہ فلق. سورہ فلق کی یہ تاثیر ہے کہ جو سورہ فلق پڑھتا ہے حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں. اور 10ویں چیز ہے سورہ ناس. جو سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہے وہ چاہے انسان ہو, جنات ہو, کوئی بھی ہو, شیاطین ہو, کوئی بھی ہو, اس کے وسوسے سے اس کی حفاظت فرما دیتے. کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم دیا ہے جس سے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں ہر قسم کی آفات سے, مصیبت سے. اب وہ آفات چاہے انسانوں کے ذریعے سے آ رہی ہو, وہ آفات چاہے انسانوں کے ذریعے سے آ رہی ہو, وہ مصیبتیں چاہے انسانوں کے ذریعے سے آ رہی ہو, چاہے شیاطین اور جناتوں کے ذریعے سے آ رہی ہو.